اچھا بھائی، 19 سفر اور مظفر کی بھی بات سن لیں میری پیاری شہزادیاں، میری بیٹیاں۔ سب سے پہلے بات وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین اسلام سے کی تھی کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی شخص قطع تعلق کرنے والا موجود ہو۔ قطع تعلق اتنی بڑی چیز ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لفظ رحم لیا گیا لفظ رحمان سے جو اللہ جل شانہ کا نام ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رحم، جس نے تجھے جوڑے رکھا یعنی تیرے حقوق ادا کیا، اس کو رحمت کے ساتھ اپنے ساتھ ملا لوں گا، اور جس نے تجھے کاٹ دیا میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا، یعنی رحمت کے دائرے سے الگ کر دوں گا، یعنی رحم کے رشتوں کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے۔ تو اچھی بات بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں دعا کرو کہ تم اس کو قبولیت کا یقین رکھو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ غافل، سست اور کسی کام میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اللہ سے جب بات کرو تو بس اللہ سے ہی بات کرو، کسی اور کی طرف توجہ نہ ہو۔ اور میری بیٹیوں، میری شہزادیوں، پردہ کیا کرو۔ نماز کے بعد پردہ بھی حکم ہے، جیسے نماز کا حکم ہے نا کہ نماز چھوڑو گی تو پکڑی جاؤ گی، اسی طرح پردہ چھوڑو گی تب بھی پکڑی جاؤ گی۔ تو ایک خاتون تھی، وہ پردہ نہیں کرتی تھی، کہتی جب میں اسکول میں پڑھتی تھی نا میں پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے پردہ کرنے کا بہت شوق تھا۔ گھر والے کہتے تھے کہ نقاب بھی نہ کر کے جاؤ، ویسے ہی چلی جاؤ، کیا حرج ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نہیں مانتی تھی، کہتی کہ میں نقاب کر کے جاتی تھی اسکول، میں نقاب کر کے جاتی تھی، پردے کا شرعی پردہ نہیں کرتی تھی لیکن پردہ کرنے کا ان کو شوق تھا۔ تو نقاب کے بغیر اسکول جاؤ ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، وہ ایسا لگتا تھا جیسے بغیر نقاب کے جا رہی ہیں تو بغیر محفوظ ہیں۔ تو کہتی گھر والے جو تھے میرے خلاف ہو گئے، سب کی باتوں کے باوجود میں نا اسکول نقاب کر کے جاتی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ پردہ کرنے سے نا عورت گندی نظروں سے محفوظ رہتی ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ کہتے اسکول چھوڑنے کے بعد میں نے دینی مدرسے میں داخلہ لے لیا، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا۔ جب سے میں مدرسے میں داخل ہوئی تو وقت پابندی سے برقع پہننے لگی، برقعے کی پابندی کرنے لگی، پھر میں نے شرعی پردہ کر لیا، میرے اندر شوق جا گیا، اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی، مجھے ایسے گھر والے مل گئے، ایسے رشتہ مل گیا کہ میں پردہ کر کے جاتی تھی۔ تو صرف مدرسے میں، پھر پہلے تو گھر والے یہ کہتے تھے نا کہ اچھا ٹھیک ہے بس مدرسے میں برقع پہن کے جایا کرو، لیکن پھر مجھے ایسا شوہر مل گیا کہ وہ مجھے پردے کی پابندی کروانے لگا، تو جو چاہا وہ مجھے مل گیا۔ تو میری بیٹیوں، پردہ بہت اچھی چیز ہے۔ ابھی دیکھو ایک پوسٹ چل رہی تھی 2-3 دن سے کہ ایک عورت تھی، ان کے پڑوسن جو تھی وہ بیوہ ہو گئی، وہ اس سے بڑی ہمدردی کرنے لگی، وہ پڑوسن روز ان کے گھر بیوہ جو تھی نا وہ ان کے گھر آنے لگی۔ کہتی ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بھئی وہ پڑوسن جو تھی نا وہ آتی تھی ہمارے گھر روز، بال کھول کے آنے لگی، پھر وہ میرے شوہر کے کام کرنے لگی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ پڑوسن نے آنا چھوڑ دیا، کافی عرصے تک وہ نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے ڈسکس کیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ پڑوسن نہیں آ رہی جبکہ میں تو اتنا خیال رکھتی تھی ان کا۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ میں ان سے شادی کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہو گیا، اب دونوں میاں بیوی کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو عورت نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ اس نے کہا میں تو بیوہ عورت سے شادی کر رہا ہوں، اگر تم نہیں مانو گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو دیکھو اس میں نقصان کیا ہے، ہمدردی کرنا نقصان نہیں ہے، مطلب رحم کھانا کسی کے لیے نقصان نہیں ہے، لیکن وہ ایک بے پردہ عورت کو اپنے گھر میں لے کر آئی نا، کیا اس نے ہمدردی، لیکن کیا ایک بے پردہ عورت کو اپنے گھر میں لے کر آئی، اس کا گھر خراب ہو گیا، چاہے وہ بیوہ ہی تھی لیکن بے پردہ تھی۔ اس کے شوہر نے اس کو دیکھا تو وہ راغب ہو گیا اس طرف، اور پھر اس نے شادی کر لی، ٹھیک ہے۔ شادی تو ویسے وہ کر لے تو خیر ہو گئی، لیکن بے پردگی کا نقصان کیا ہوا، اس کا اپنا گھر خراب ہو گیا۔ تو عموماً گھر کیا ہوتے ہیں، عموماً گھر بھی بے پردگی کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ اور اونچے مقام والی عورت وہ ہوتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والی مومن عورت، اور ہوتی ہے آپ کھجور جیسی بن جائیں، کھجور گندگی سے دور ہے اور بہت بلندی پر ہے، جب کوئی اسے پتھر مارتا ہے نا اس سے پھل گرے، سردی گرمی میں بھی سرسبز رہتی ہے اور نفع پہنچانے والی ہوتی ہے۔ تو مسلمان عورت کیا کرتی ہے، اپنے آپ کو لغویات سے بچا کر اونچے مقام والی بن جاتی ہے، ہر چیز سے اپنی حفاظت کرتی ہے، اپنی فطری شرم و حیا کی حفاظت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں کیا ایک پردے والی چیز بنایا ہے، ہم عورت ہیں، ہمیں مردوں کی طرح نہیں بنایا اللہ نے، ہم نازک ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم مردوں کے پیچھے فرما برداری سے چلنے والی ہیں، ہم اپنے باپ بھائی کی غیرت ہیں، ہم اپنے بھائی کا غرور ہیں، اپنے باپ کا مان ہے، تو ہمیں بیٹی بن کر رہنا ہے بہت اچھا، ہمیں تقوی کا لباس پہن کر رہنا ہے، بہترین لباس تو تقوی کا ہے، ٹھیک ہے۔ برانڈڈ سوٹ پہنیے، کس نے منع کیا، لیکن برانڈڈ سوٹ کے اوپر کالا برقع بھی ہو تاکہ کسی نامحرم کو نظر نہ آئے۔ پھر جب شادی ہو جائے گی تو عورت کے ذمہ آپ کے شوہر کے کچھ حقوق بھی ہیں نا، جائز امر کی اطاعت کرنا،
شریعت کے اندر رہتے ہوئے کوئی حکم دے اس کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا. جتنی حیثیت، مالی حیثیت اس کی، اس حیثیت سے زیادہ اس سے خرچ نہیں، مطالبہ نہیں کرنا. شوہر جس کا گھر میں آنا پسند نہیں کرتا اس کو گھر میں نہ بلانا. ٹھیک ہے. اب کیا گھر میں تو نہیں بلاتی لیکن فیس بک پہ دوستی لگا کے رکھتی ہے، دیکھیے غلط ہے. فیس بک انسٹاگرام پر بھی کسی غیر محرم سے دوستی نہیں کرنی ہے. شوہر کا مال جو اجازت کے بغیر خرچ نہیں کرنا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا ہے. ٹھیک ہے. تو اور بھی بہت ساری باتیں، بہت سارے حقوق ہیں شوہر کے، انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے. تو بات کو سمجھ لیجئے کہ اچھی بچیاں کون ہوتی ہیں. اچھی بچیاں وہ ہوتی ہیں جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، بس وہ یہ 3 کام کر لے. نمبر 1، 5 وقت کی نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی امین ہو. ٹھیک ہے. تو کرنا ہے نا انشاءاللہ تعالی. دنیا میں وہی پست ہیں جن کے دل پست ہیں، اور دنیا داروں کی دوستی معمولی بات سے ختم ہو جاتی ہے. خوشی انسان کو وہ سب کچھ نہیں سکھاتی جو اس کو غم سکھا دیتا. اللہ رب العزت سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. میری بیٹیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. خوش رہیں، آباد رہیں بیٹی جان.